لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ جنت اسے کہتے ہیں جس جگہ پر کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن آدم عرض کرتے اللہ تیری جنت میں تو ہر نعمت موجود ہے، مگر مولا میرا کوئی ہمدم بھی عطا کر دے۔ پتا چلا اور ٹی وی پر دیکھ کر حقوق نسواں سے متاثر ہو جانے والی میری بہنوں، اسلام نے عورت کو کیا مقام عطا کیا۔ اگر کسی کا گھر جنت بھی بن جائے جو ممکن نہیں اور اس میں عورت نہ ہو تو بھی وہ ناقص نظر آتا ہے۔ جنت میں آدم عورت کو مان کر بتا رہے ہیں اسلام کی نگاہ میں عورت کا مقام کیا ہے۔ جنت کی حور بھی عورت کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جنت کی حور سے بلند اللہ نے عورت کو بنایا ہے، اسی لیے تو آدم کہتے ہیں مولا کوئی میرا ہمدم عطا کر دے، میرا کوئی مونس عطا کر دے، میرا کوئی ہمراز عطا کر دے۔ تو میرے کریم نے اللہ اکبر آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے جنت میں جناب حوا کو پیدا کیا، اما حوا کو وجود عطا کیا۔ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے آپ کو میں پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام میں ہر چیز میں دایاں افضل۔ کھانا شروع کرو دائیں ہاتھ سے، پانی پیو دائیں ہاتھ سے، چلو تو دائیں طرف سے، بیٹھو تو دائیں طرف، دایا دایا دایا، دائیں طرف سیدھی طرف سنت ہے۔ لیکن مولا میرے بات سمجھ میں نہیں آتی، میرے کریم تیری حکمتوں پہ قربان، ہر چیز کو تو نے دائیں طرف سے پسند کیا، لیکن جب عورت کو پیدا کیا تو تو نے بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ تو گویا کہ قدرت کا نقیب جواب دے گا نادان، بائیں طرف دل ہے اور ہم نے دل کے سب سے قریب والی پسلی سے تیری عورت کو پیدا کیا، یا عورت کو پیدا کیا۔ عورت نہ پیر کی جوتی کا نام ہے، عورت نہ سر کے تاج کا نام ہے، عورت دل کے قریب کی پسلی کا نام ہے، اسی لیے اسے دل میں رکھا جاتا ہے، اسے دل میں جگہ دی جاتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیز ہو تو بہرحال میں دور نہ نکل جاؤں، اس لیے عرض کر رہا تھا آدم علیہ السلام نے اپنی طرح حسن کا پیکر دیکھا، اپنی طرح حسن کا مجسمہ دیکھا، تو آدم کو جب عورت نظر آئی تو مرد کی فطرت ہے، جہاں عورت دکھی کشش ہے عورت کے اندر، مرد اس طرف بڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام اما حوا کی طرف بڑھے۔ حوا کس کے لیے پیدا کی گئی؟ آدم کے لیے، کیونکہ اور کوئی مرد تو ہے نہیں۔ گویا کہ اس اعتبار سے حضرت حوا صرف آدم کے لیے ہے، اور جو عورت جس مرد کے لیے نکاح سے پہلے مختص کر دی جائے اسی مختص کرنے کو منگنی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی منگی تر کی طرف بڑھتے ہیں، اللہ فرماتے رکو رکو آدم رکو، ابھی بات نہ کرنا، اللہ یہ تو میرے لیے پیدا ہوئی، میں بات کیوں نہ کروں؟ ارشاد ہوا آدم ابھی نکاح نہیں ہوا تیرا، اس لیے بات نہ کرنا۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مغربی تہذیب میں ڈوب کر اپنے ہاتھوں سے اپنے پیر پہ کڑھاڑی مارنے والی میری قوم کی بیٹی بتا، جب شوہر آدم جیسا معصوم ہو اور بیوی حوا جیسی محفوظ ہو، حوا جیسی عورت کون؟ جس کی اولاد میں نوح جیسے بیٹے، شیس جیسے بیٹے، ابراہیم جیسے بیٹے، اسماعیل جیسے بیٹے، موسیٰ جیسے بیٹے، عیسیٰ جیسے بیٹے، مصطفیٰ جان رحمت جیسے بیٹے، تمام مردوں کی ماں حوا، اکثر عورتوں کی ماں حوا۔ اللہ اکبر۔ ایک جان سے اللہ نے مرد عورتوں کو پیدا کیا۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اس مرد اور عورت کا کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے اس سے آدم و حوا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، حوا جیسی نیک عورت ہو، آدم جیسا معصوم مرد ہو، جنت کا ماحول ہو، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الا قیلا سلاما سلاما، جہاں صرف سلامتی سلامتی ہے، وہاں عیاشی نہیں، وہاں بدکاری نہیں، وہاں فحش گوئی نہیں، وہاں فحش کلام نہیں، وہاں لغویات نہیں، وہاں خرافات نہیں، وہاں گناہ نہیں، گناہ کا تصور نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسی پاک دامن حوا ہے، ایسے معصوم آدم ہے، لیکن منگنی کے بعد، منگنی کا مفہوم میں نے پیش کر دیا اس معنی میں کہ مختص کر دیا آدم کے لیے
आदम बढ़ रहे हैं। अल्लाह कहते बात न करना जब तक निकाह न हो। आप मुझे बताओ, वो आदम जिसकी शराफत की खैरात आदमी को मिली तो वो आदमी कहलाया, वो इंसान को मिली तो वो आदमी कहलाया। उस आदम को कहा जाता है आदम मंगनी के बाद बात न करना, यानी मख्तस होने के बाद बात न करना। अल्लाह कब तक? जब तक निकाह न हो जाए। आप मुझे बताओ, जन्नत के माहौल में जब आदम को रोक दिया गया कि निकाह से पहले हव्वा से बात न करना, तो आज तुम्हें किसने इजाजत दे दी कि तुम निकाह से पहले जो है वो मंगीतर की बाइक पर घूमो या फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू करो? बड़ी माजरत के साथ, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। भाभियां ट्रेन करती है अपनी ननन को, देखो ऐसे बात करना। बड़ी बहनें छोटी भाई बहन को माज़अल्लाह यूं गाइड करती है। देख तेरे मंगीतर का फोन आए तो यूं डायलॉग बोलना, ओ जालिम बहन, तुझे तो बहन ज़ैनब की तरह होना चाहिए था। ओ जालिम बहन, तुझे तो रुकैया की तरह बहन होना चाहिए था। ओ जालिम बहन, तुझे तो आसिया की तरह बहन होना चाहिए था। तू कितनी जालिम निकली कि छोटी बहन को तू मंगीतर से बात करके उकसा कर उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है, उसकी जिंदगी को तबाह कर रही है। इस्लाम में मंगनी के बाद लंबी लंबी गुफ्तगू का कोई तसव्वुर नहीं, बॉयफ्रेंड का कोई तसव्वुर नहीं, गर्लफ्रेंड का कोई तसव्वुर नहीं। जो मोहब्बत शादी के बाद पैदा होती है वो बड़ी पायदार होती है। क्या तुमने दादा दादी की मोहब्बत को नहीं देखा? बूढ़े हो गए लेकिन इतना प्यार है कि देख करके दिल अश अश करता है, तबीयत जो है बेचैन होती है। अल्लाह अकबर, कैसी मोहब्बत है। हम अपनी माथे की आंखों से कभी अपने दादा दादी को देखते हैं, कभी अपने वालिदैन को देखते हैं। अल्लाह अकबर, एक मिसाली मोहब्बत। और आपको बताऊं, मोहब्बत जब शादी के बाद पैदा होती है तो ताजमहल बनते हैं। मोहब्बत जब शादी के बाद पैदा होती है समरकंद बनता है। मोहब्बत जब शादी के बाद पैदा होती है बुखारा वजूद में आता है। महबूब के रुखसार के तिल पर कभी समरकंद बुखारा बनते हैं, कभी सूरत मुमताज पर ताज का वजूद आता है। लेकिन जब शादी से पहले सब कुछ हो जाता है तो फिर तलाक़ें वाक़े होती है, घर उजड़ते हैं। और यानियत की बुनियाद पर चंद दिन की चांदनी, चंद दिन नहीं 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरा ही अंधेरा होता है। आओ अपनी कौम की बेटियों को सिखा दे कि मंगनी के बाद मंगीतर से कोई ताल्लुक नहीं होगा। होगा तो निकाह के बाद होगा, होगा तो शादी के बाद होगा। कमेंट शेयर जरूर करिए।